بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد میر کے بھائی عامر میر کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ عامر میر کی اصلیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے ساتھ ایک اور یوٹیوبر جسے صحافی کہا جا رہا ہے، لیکن میں نے جو اس شخص کی زبان سنی ہے، کم از کم میں اسے صحافی نہیں کہنا چاہتا، صحافت کی یہ تذلیل ہے۔ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ حامد میر نے لکھا کہ صحافی نے کچھ عرصہ قبل میرے حق میں ایک ولاگ کیا تھا اور عامر میر کا اتنا جرم کافی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے۔ دونوں کو آج FIA نے گرفتار کر لیا ہے۔ اگر مقصد مجھے خاموش کرانا ہے تو انشاءاللہ میری آواز آپ زیادہ زور سے سنیں گے۔ پکڑنا ہے تو آؤ مجھے آ کر پکڑو۔ عامر میر کا پہلا تعارف تو یہ ہے کہ جب حامد میر کو گولیاں لگی تھی تو انہوں نے مسلسل کئی گھنٹے جیو پہ بغیر تحقیق کے پاکستان کی ISI کے اس وقت کے چیف کے اوپر الزام لگا دیا تھا سیدھا سیدھا کہ حامد میر کو گولیاں انہوں نے مروائی ہیں۔ بعد میں جو وقت نے ثابت کیا کہ حامد میر کے کسی پرانے دوست کا یہ کام تھا، اور اب حامد میر کیونکہ وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن ایک میٹنگ میں یہ بات پھر کلیئر ہوئی تھی کہ حامد میر پہ حملہ ان کے اپنے ایک پرانے دوست نے کروایا تھا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں عامر میر صاحب کی تھوڑی سی ریسنٹ اصلیت آپ کو بتاتا ہوں، پرانا تو میں نے تعارف کروا دیا ہے۔ حامد میر کے بھائی ہیں، ظاہر ہے کچھ تو ہوگی خوبی ان میں۔ یہ خبر لگاتے ہیں پیزا فروش عاصم باجوہ کی اچانک چھٹی کیوں ہوئی؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہے، اگر کسی نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اور اس سے پیزے کی کوئی دکانیں بنا لی ہیں امریکہ میں، تو بالکل ہم برے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک پیٹرن بتاؤں گا اینٹی سی پیک اور اینٹی پاکستان خبروں کا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عاصم باجوہ کی کرپشن مبینہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی اس ٹائم کے سی پیک کے ہیڈ ہونے کی وجہ سے، اور پھر جانے کے بعد یہ خبر اس لیے لگائی گئی ہے، کیوں لگائی گئی ہے اور اس کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں۔ جب میں آپ کو آگے کچھ دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ خبر دیکھ، یہ اسی کے قریب کی خبر ہے۔ سی پیک کے ذریعے چین پاکستانی معیشت قابو کرنے لگا۔ سی پیک کے بارے میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ چین پاکستان کی معیشت پہ اپنا کنٹرول، اپنا تسلط قائم کرنے جا رہا ہے۔ یہ امریکہ کہتا ہے، یاد رکھیں۔ آگے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو اینٹی سی پیک اور اینٹی پاکستان نیریٹو نظر آئے گا۔ میرے ساتھ رہیں۔ پاکستان میں افغان طالبان کے جنازے آنے میں تیزی، یہ امریکہ کا الزام ہے، یہ اشرف غنی کا الزام ہے، یہ بھارت کا الزام ہے۔ پاکستان کو ان کی مدد کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ آج یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے حوالے سے جو پاکستان کا بھی ری ایکشن آیا ہے کہ پاکستان پہ ہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم مدد کر رہے ہیں ان کی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ کس قسم کی خبریں لگا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو عامر میر کے یوٹیوب چینل کے اسکرین شاٹس دکھا رہا ہوں۔ میں نے جان کے چینل کا نام شیئر نہیں کیا کیونکہ میں اس کو فضول پبلسٹی نہیں دینا چاہتا۔ وہ اپنے جیسے بھی کرتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا حلقہ ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہیں، انہیں دیکھیں۔ میں کم از کم اپنے ویورز کو نہیں چاہتا کہ وہ جا کے ڈھونڈ کے دیکھیں، تو میں نے ان کا نام جان کے کاٹ دیا۔ جب کرپشن کی بات ہو رہی تھی اور نواز شریف کے حوالے سے معاملات، تو یہ دیکھیں ذرا، عمران خان کا جیل جانا لازمی کیوں ہے؟ آزاد کشمیر میں الیکشن کے دوران آپ کو پتا ہے کہ واقعہ ہوا تھا، بعد میں کھل کے آ گیا تھا کہ کیسے ہوا تھا، لیکن ان کی خبر کا انداز دیکھیں۔ آزاد کشمیر میں FC کی فائرنگ سے ایک سویلین جاں بحق، مظاہرین نے شاہراہ ریشم بلاک کر دی۔ یہ نیریٹو چیک کریں ذرا۔ خلائی مخلوق کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، جو الفاظ نون لیگ والوں نے کہے بھی نہیں ہوتے وہ بھی لگائے جاتے ہیں۔ میں ایک لمبی لسٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ سی پیک کے حوالے سے خبریں ہوں گی، آپ کو فوج کے خلاف غیر ضروری بغض نظر آئے گا۔ ہم فوج کی غلطیوں کے اوپر تو ہم بھی تنقید کرتے ہیں۔ لڑائی کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں، پھر میں آپ کو اگلے نمونے کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ ان کا تعارف کیا، اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں کیوں پکڑا گیا اور پھر یہ چھٹ گئے، اور حکومت کو ایکچولی کرنا کیا چاہیے۔ میں سب کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ریزسٹنس ہے پاکستان میں، جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ہم پرو جمہوریت ہیں، ان سے ہماری لڑائی کیا ہے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم بوٹ چاٹتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ اینٹی پاکستان ہے، یہ لڑائی ہے۔ لیکن اصل وجہ کیا؟ بنیادی نقطہ سمجھ لیں، نشانہ ایک ہی ہے۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس بار نواز شریف کو نہیں جتایا۔ یہ کہتے ہیں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں جتایا۔ ہم کہتے ہیں شکر ہے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو سزا ہونے سے نہیں بچایا۔ یہ کہتے ہیں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں بچایا۔ 85 میں اپنا بچہ تھا، 80 میں اپنا بچہ تھا، گھر کا بچہ تھا، لاڈلا تھا، پال رہے تھے۔ ابھی کیا ہوا؟ موجودہ کیا لڑائی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام کرپٹ لوگوں کے کیسز جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچنے دیں، کسی کو رعایت نہ دیں۔ کوئی سندھ کارڈ کھیلتا ہے، جی یہ بھٹو کا نعرہ لگاتا ہے، اسے رعایت نہ دیں۔ کوئی آپ کو گالیاں دے کر ریلیف لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو رعایت نہ دیں۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا سٹانس ہے۔ ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل
اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کہ آپ ان چوروں ڈاکوؤں کو بچانا بند کریں۔ ریزسٹنس کیا کہتی ہے؟ ریزسٹنس والی سائڈ یہ کہتی ہے کہ تمام ججز، نواز شریف ہو، مریم ہو، جو بھی ہو، ان کے کیسز ختم کریں، ان کو باعزت بری کریں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے اگلے اقتدار کا راستہ ہموار کریں۔ بس یہ بنیادی لڑائی ہے۔ اس میں یہ اپنے آپ کو ریزسٹنس کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پرو پاکستانی اور محب وطن کہتے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں آپ بوٹ چاٹنے والے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا۔ تو میں نے آپ کو بتایا بنیادی لڑائی ان سے کیا ہے۔ اب جو ایک دوسرا شخص گرفتار ہوا ہے، جس کو یہ صحافی کہتے ہیں اور میں صحافی نہیں مانتا، اس نے کیا کیا ہے؟ وزیر اعظم کی اہلیہ کے حوالے سے اس نے ایک ویڈیو کی ہے۔ جو بائیڈن کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کوئی امریکہ میں بیٹھ کے کوئی بھیک مانگی ہے، فون کال کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جو ریزسٹنس کے صحافی ہیں، ریزسٹنس کا صحافی اور جھوٹ نہ بولے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ریزسٹنس کے سارے صحافی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نظر ہیں، ان میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جو روزانہ کم از کم ایک جھوٹی خبر نہ دیتا ہو۔ اصل میں صورتحال کیا تھی؟ پاکستان سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں، طالبان کو کہیں کہ آپ حملے کرنا بند کریں اور ٹیبل پہ بیٹھ جائیں۔ یہ امریکہ کی طرف سے ہم سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ پاکستان جواب دیتا ہے آفیشل کہ ہم طالبان کے حوالے سے جتنا کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے، آپ نے اشرف غنی کے حوالے سے کچھ نہیں کیا، وہ تو آپ کے کنٹرول میں، آپ کی کٹ پتلی ہے۔ اس حوالے سے میڈیا کے ایک بندے نے، ایک صحافی نے انٹرویو کے دوران سوال پوچھا ڈاکٹر معید یوسف سے، جو پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں۔ جب سوال پوچھا گیا پاکستان کے کردار کے حوالے سے، تو سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ایک طرف تم پاکستان سے اتنی ڈیمانڈ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان خطے کا اہم ترین ملک ہے، لیکن اہم ترین ملک ہونے کے باوجود تمہاری حرکتیں یہ ہیں، نکلنے کی تاریخ دے دی افغانستان سے، اور ہم سے فون کر کے ڈسکس بھی نہیں کیا اس چیز کو، کہ تم ایک کال بھی نہیں کرتے ڈسکس کرنے کے لیے اور بھاگ جاتے ہو۔ کال کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں کچھ چاہیے، کال کا مطلب یہ تھا کہ جب خطے کی صورتحال کو تم کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو ہم سے ڈسکس تو کرو، اگر نہیں کرو گے تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ یہ جواب دیا انہوں نے پورا، اگر تم نہیں کرو گے ہم سے ڈسکس تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، اور وہ آپشنز کیا ہیں؟ ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہیڈ کر رہا ہے روس، میزبان بن رہا ہے روس، اس میں چین ہے، پاکستان ہے، اور امریکہ کو بیچ میں بلا لیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اس دوسرے بندے نے، جس کو میں نے چول کا خطاب دیا ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی، اور اس نے اس ویڈیو میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس روحانی طاقتیں ہیں، بائیڈن کے برے دن شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی طاقت ہے عمران خان کے پاس۔ روحانی طاقت کی وجہ سے جو بھی عمران خان سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ بائیڈن کے برے دن آ گئے، اور پھر اس نے 2-3 رپورٹس کا بتایا کہ دیکھیں جی وہاں پہ کرائم بڑھ گیا، یہ ہو گیا ہے، اور اس کی پاپولیرٹی نیچے آ رہی ہے، اور اپنے اقتدار کے شروع کے دنوں میں نوز ڈائیو کر گئی ہے اس کی پاپولیرٹی۔ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ عمران خان کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ 2013 میں پتہ نہیں کسی بزرگ نے اسے بتایا کہ تمہاری پتہ نہیں 2 لائنیں ہیں قسمت کی، تو پتہ نہیں تم سے جو بھی ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا۔ لیکن الیکشن 2018 سے پہلے عمران خان کی قسمت ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر عمران خان کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم فلاں خاتون سے شادی کر لو، مطلب انہی سے شادی کر لو جن سے کی ہے، تو پھر تمہاری جو ہے قسمت اچھی ہو جائے گی اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ عمران خان نے شادی کر لی تو پھر قسمت ان کی چڑھ گئی، تو اب ان کے کنٹرول میں ہے سب کچھ۔ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روحانی طاقتیں ہیں، عملیات ہیں، تعویذات ہیں، جادو ہیں، اور تو اپنا تھم نیل بناتے ہیں کہ بائیڈن تعویذوں کی زد میں۔ پھر کہتے ہیں کہ عمران خان جو بندے بھی چوز کرتے ہیں وہ آئین سے، غائن سے، پتہ نہیں نون سے ہوتے ہیں کہ کس سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے وائف پہ۔ تو جتنا بھی جب بھی یہ روحانی کی بات کرتے ہیں تو یہ وزیر اعظم کی بیوی پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو خاتون سیاست میں ہے نہیں، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو فرسٹ لیڈی بن کے بھی کہیں تقریبات میں نہیں جاتی، 2-4 جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ان 3 سالوں میں، جو خاتون باہر ہی نہیں نکلتی، یہ اس کو ہر چیز میں ڈالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ کیمپین جاتی عمرہ سے چلائی جاتی ہے، واٹس ایپ پہ میسج کیے جاتے ہیں کہ اس کے خلاف کیمپین کرو، ٹارگٹ کرو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات کا آتا ہے کہ جب ان کی وائف کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور کسی بھی غیرت مند مرد کو غصہ آئے گا، خاص طور پہ وہ خاتون اول ہو اور وہ گھریلو خاتون ہو، اس کے باوجود ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو گرفتار کیا گیا، ایک کو تو اس لیے کیا گیا گرفتار کہ یہ اٹیکس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم کی اہلیہ پہ بھی اس نے اٹیک کیا، اور اس کے مسلسل جو ہے وہ اس طرح کی خبریں یہ دیتا رہتا ہے، فوج کے حوالے سے بھی اس طرح کی یہ باتیں کرتا رہتا ہے، امیانہ گفتگو کرتا ہے، بیسیکلی ایک لچا لفنگا سا ہے، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ عامر میر کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی ان کے یوٹیوب چینل پہ، پاکستان پوسٹ کے حوالے سے۔ اس میں مراد سعید کے اوپر الزام لگایا گیا تھا مبینہ طور پہ 7 ارب روپے کی رشوت لینے کا۔ پاکستان پوسٹ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹویٹ کیا گیا تھا کہ درخواست کی ہے، اس کے ساتھ جو اکاؤنٹس اس جعلی خبر کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی درخواست کی جانی ہے۔
پاکستان پوسٹ نے پورا ریبٹل دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ حبیب بینک کے ساتھ مل کے پاکستان پوسٹ پیمنٹ کا ایک سسٹم لا رہا ہے. یہ ایک لمبی تفصیل ہے وہ علادہ کے لیے, لیکن ایک انہوں نے خبر دی جس کو پاکستان پوسٹ نے نہ صرف ڈینائی کیا بلکہ اس کی رپورٹ کی کہ یہ جعلی خبر ہے. انہوں نے وہ خبر ڈیلیٹ کرنے کے بجائے اس کی اور زیادہ ترویج شروع کر دی, فیک نیوز پھیلانی شروع کر دی. تو یہ تو ان کی شکایت کی گئی تھی. یہ پاکستان پوسٹ کی جو شکایت ہے اس کے حوالے سے آپ پڑھ لیں. The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to intimate that an incorrect and baseless news item was uploaded on the YouTube channel. The news item is totally baseless and fake, aimed at scandalizing and defaming government departments and officials. It is therefore requested to kindly take appropriate action and investigate the matter as per law. یہ پاکستان پوسٹ نے سائبر کرائم ونگ کو آفیشیل کمپلین کی تھی. اب جب انہیں چھوڑا گیا ہے تو آفیشیل پریس ریلیز جو آتی ہے FIA کی طرف سے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ آج مورخہ 7/8/2021 ملزم عمران اور عامر میر کو بالترتیب 11, 13, 20, 24 شک اور اس کے بعد 509, 469, 500, 505 ان کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا. ان دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات اعلیٰ عدالتی ججوں, پاک فوج اور خواتین سے متعلق تضحیک آمیز رویہ رکھنے پر درج کیے گئے ہیں. تو پاک فوج کے خلاف بھی, یہ عدلیہ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ڈھیروں دکھا سکتا ہوں ثبوت ان کے چینل سے اٹھا کے, جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں, امیانہ گفتگو کرتے ہیں. یوٹیوب پر چلنے والے 2 چینل, ان چینل سے ایسے پیغامات اور پروگرام نشر کیے گئے جس سے قومی سلامتی کے اداروں اور اعلیٰ عدلیہ کی بنیاد کو کمزور کر کے عوام کے ان اداروں پر اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, اور مزید برآں خواتین کے ساتھ بھی تضحیک آمیز رویہ رکھا گیا. دونوں ملزمان کو ضمانت پر چھوڑ دیا گیا, تاہم تفتیش جاری ہے. آئندہ ملزمان کے خلاف مزید ثبوت اکٹھا کر کے چلان عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا. تو یہ ناظرین ہوا ہے, شخصی ضمانت پہ فی الحال انہیں رہا کر دیا گیا ہے, لیکن ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اب میرا مشورہ ذرا سن لیں گورنمنٹ, ہوش کے ناخن لیں. اب آپ کے پاس اکثریت ہے اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی. یہ میڈیا آپ کا سگا نہیں ہونے والا, ان کو آپ اربوں بھی کھلا دیں, نہیں ہونے والا. کیوں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج آپ ان کو کچھ کھلا دیں گے پیسہ, لیکن جو ان کی عیاشی شریفوں اور زرداریوں نے کروائی ہے وہ آپ نہیں کروا سکتے, کیونکہ آپ حلال کا دیں گے, جو گورنمنٹ کا ہوگا وہ دیں گے, رولز کے مطابق دیں گے. ان کو اوپر کی ملائی ملا کرتی تھی ان کے دور میں, وہ آپ نہیں دے رہے. ان کو حرام کی لت لگ گئی ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ آپ قانون بنائیں گے, یہ چیخیں گے. سخت ترین فیک نیوز کے خلاف قانون بنائیں, سخت ترین قانون میں جیل نہ رکھیں, ان پہ بھاری جرمانے کریں, باری سے باری انڈیویجولز پہ, اور جرمانے میں کوئی معافی کی گنجائش نہ رکھیں. باقاعدہ قانون بنائیں کہ اس جرمانے میں کسی صورت معافی نہیں ہوگی. ان کو کروڑوں کے جرمانے کریں ایک فیک نیوز دینے پر, اور جب تک یہ جرمانہ نہیں دیتے ان پہ پابندی لگا کے رکھیں. جب یہ انٹرنیشنلی شور مچوائیں گے تو انہیں بتائیں کہ ان کو ڈیفیمیشن, ہمارا لا اتنا سخت ہو گیا, انہوں نے یہ دیا, اس کی وجہ سے پیسہ دیں گے تو آگے خبر دے سکیں گے, ورنہ نہیں, تاکہ بیسٹ پریکٹس کے تحت قانون بن سکیں. سخت قوانین بنائیں تاکہ ان کو چیخنے کا موقع نہ ملے. ایسے آپ انہیں گرفتار کریں گے, پھر چھوڑنا پڑے گا, عدالتوں میں تپڑ نہیں ہے انہیں سزا دینے کی, اور آپ ہی ذلیل ہوتے رہیں گے. یہ کرتے رہیں گے. ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے فون اور لیپ ٹاپس جو ہیں وہ کسٹڈی میں لیے گئے. اب میرا یہ خیال ہے کہ ان کے واٹس ایپ جو یہ گروپس کا حصہ ہیں, جاتی عمرہ گروپس کا, اگر وہاں سے ثبوت مل گئے تو پتہ چل جائے گا یہ کیمپینز کون چلواتے ہیں. بہت کچھ سامنے آ جائے گا آنے والے دنوں میں, لیکن یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.